بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، میں آپ کو معلم اردو سہیل اختر میو. آج ہم لیکچر نمبر 6 میں مرزا محمد سعید جو سبق ہے خاکہ ہے شاہد احمد دہلوی صاحب کا، اس کے آخری 2 اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ اقتباس جو ہیں ان کے حلیے کے بارے میں ہیں اور ان کی وفات کی وجہ سے جو ایک ادبی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا اس کے بارے میں ہے. اور یہ اصل کے سبق عنوان مرزا محمد سعید ہے، مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے. صنف ادب میں یہ سبق ہمارے پاس آتا ہے اور ماخذ کا گنجینہ گوہر ہے. اور یہ گنجینہ گوہر شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے. اور یہ جو آخری 2 اقتباس ہیں یہ مرزا محمد سعید صاحب بظاہر دلیل سے لے کر آخری جو سطر ہے اس اقتباس کی اس طبیعت کی، تو یہ ہم یہاں سے لے کر اور یہاں تک اس کو پڑھیں گے. اس اقتباس، ان دونوں اقتباس کے جو اہم نکات ہیں اس میں پہلا نکتہ ہے مرزا صاحب کا حلیہ. کیونکہ خاکے میں جب ہم کسی شخص کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو جسمانی ساخت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک ذہن میں تصور بنانا ہوتا ہے کہ ان کی شکل و شباہت کیسی ہے، ان کا قد کیسا ہے، ان کی رنگت کیسی ہے، ان کی جسامت کیسی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید صاحب کا حلیے میں کہ مرزا صاحب دیکھنے میں بیمار نہیں لگتے تھے کہ کوئی انہیں ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے. آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کا جو جسمانی ساخت تھی وہ کہرا ڈیل تھا ان کا، یعنی دبلے پتلے جسم کے وہ مالک تھے. کشادہ پیشانی، چوڑا ان کا ماتھا تھا اور بڑی بڑی روشن ان کی آنکھیں تھی. سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے لیکن جب وہ مسکراتے تھے تو وہ برے نہیں محسوس ہوتا تھا. اور دھان مان سے آدمی تھے، دبلے پتلے سے آدمی تھے. دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ بڑی ایک اہم خوبی ہے مرزا محمد سعید صاحب کی کہ اگرچہ وہ انگریزی کے استاد تھے اور انگریزی سے وابستگی کی وجہ سے جب دلی میں شروع میں لوگوں نے پینٹ سوٹ پہننا شروع کیا تو یہ بھی ان نوجوانوں میں سے تھے کہ ان کا جو سوٹ تھا، لباس تھا، وہ انگریزی لباس وہ سب سے نفیس ہوا کرتا تھا. لیکن وہ بتاتے ہیں شاہد احمد دہلوی کہ پچھلے 30-32 سال سے میں نے مرزا محمد سعید صاحب کو شیروانی کے علاوہ کسی اور لباس کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. پھر انہوں نے ایک اہم بات بتائی ان کی کہ انگریزی کے پروفیسر ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے جو گفتگو ہوتی تھی اس میں انگریزی الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے. عام طور پہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو مروب کرنے کے لیے لوگ اپنی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں گفتگو شروع کر دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کے روب میں آ جائیں. لیکن مرزا محمد سعید کبھی بھی اپنی گفتگو میں ایک لفظ بھی انگریزی کا استعمال نہیں کرتے تھے. میرے ایک بات ہے نکتہ ان کا کہ ہاتھوں میں عائشہ کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہی مرزا محمد سعید صاحب کو یہ جو ہاتھوں کی کپ کپی والا بیماری ہوتی ہے، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اس کی تکلیف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں لکھنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی. اگرچہ 5 نکتہ نمبر خوش اخلاق، خوش مزاج. مرزا محمد سعید صاحب خوش مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، ہنس ہنس کے باتیں کرتے تھے. لیکن حلقہ احباب اتنا زیادہ نہیں تھا، دوست زیادہ نہیں رکھتے تھے. وہ اپنا گھر اور اپنے گھر والے بس اتنا ہی محدود حلقہ ہوتا تھا تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. پھر آخر میں جو اس خاکے کا نچوڑ ہے وہ ہمیں شاہد احمد دہلوی بتاتے ہیں کہ اگرچہ موت مرحل کے ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے چلے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن موت میں فرق ہے کہ بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کے آنے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مخلوق خدا کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے سے مخلوقات کو، لوگوں کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو مرزا محمد سعید صاحب کا تعلق بھی انہی لوگوں سے تھا کہ ان کی جانے کی وجہ سے ایک ادب کی دنیا میں خلا رہ گیا. ایسا جامع العلوم، یعنی بہت سے علوم میں جو ماہر شخص تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب اس کا جو خلا ہے بڑی مشکل سے پورا ہوگا. اور ایسے خوش مزاج، ایسے وزادار مہذب لوگ اس دنیا میں کم آتے ہیں، ان کا جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اب ہم جو ان 2 اقتباس کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں. علیل کا معنی ہے بیمار. کشادہ پیشانی، حلیے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ چوڑا ماتھا تھا ان کا. کہرا مطلب ہے دبلا پتلا جسم. رو
جسم کے کسی عضو کا کانپنا، کب کبھی طاری ہو جانا، راشا کہتے ہیں اس کو۔ برحق، برحق کا معنی ہے یقینی، وزادار۔ مرزا محمد سید صاحب ایک وزادار شخص تھے، تو وزادار کا معنی ہے مہذب۔